ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی اور ایک ظالم شوہر کی بیوی جو ہر بار مجھے ایک طلاق دے دیتا۔ جب تیسری دفعہ اس نے طلاق دی تو میں میکے کی بجائے مسجد میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مسجد کے مولوی نے مجھے دم والا پانی دیا اور بولا، بس یہ پی لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فوراً وہ پانی پی لیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا مسجد آ پہنچا اور بولا، جلدی سے مولوی کے ساتھ نکاح کر لے، میں تیرا حلالہ کرواؤں گا۔ میری جان نکل گئی جب نکاح کے بعد مولوی نے میرا نام سلمہ ہے اور میرا جنم ایک لوئر مڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا، جہاں ایک وقت کھانا ملتا تو 2 وقت بھوکا رہنا پڑتا اور اوپر سے غریبوں کے گھر میں بچوں کی بھی فروانی ہوتی ہے۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی بہن تھی اور باقی تینوں مجھ سے بڑی تھیں۔ دونوں بھائی ہم بہنوں سے چھوٹے تھے اور ابا کے تو چہیتے تھے۔ میرے ابا ٹرک ڈرائیور تھے اور مہینوں شہروں گھوم کر آتے تھے اور آتے ہوئے ساتھ دونوں بھائیوں کے لیے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی سوغات ضرور لاتے، اور ہم بہنیں ابا کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی رہتی تھیں کہ شاید کچھ تو ہو ایسا جو ابا ہمارے لیے لائے ہوں، لیکن ابا کو تو ہم بہنیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ ان کے لیے ان کا سب کچھ ان کے بیٹے تھے جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے والے تھے۔ ہمیں تو بیاہ کر دوسرے گھر چلے جانا تھا۔ اماں میری بیچاری بیوہ سی عورت تھیں جنہیں کبھی ہم پر لاڈ آتا تو کبھی چھوٹے بھائیوں پر جان نچھاور کرتی تھی اور کبھی ابا کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے ہمیں جھڑک دیتی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح عورت پیدا ہونے کا قصور کر بیٹھی تھی، تو ساری زندگی اب ایسے ہی ابا کی خدمت کرتے، ان کی گالیاں سنتے، ان کی مار سہتے ہی گزار دینی تھی، اور ہمارے لیے بھی وہ ایسی ہی زندگی چننے والی تھیں۔ میری تمام بہنیں اور میں تیز ذہن اور محنت کرنے والی لڑکیاں تھیں۔ ہم چاہتی تھیں کہ ہم اسکول جائیں، پڑھیں لکھیں، کچھ بن کر اپنی زندگی سنواریں، لیکن میرے ابا کی کتاب میں لکھا تھا کہ تعلیم صرف مرد حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ میری بہنوں نے تو اسکول کا منہ تک نہ دیکھا تھا، لیکن میں نے محلے کے ایلیمنٹری اسکول سے 5ویں تک تعلیم حاصل کی تو اماں سے لڑ جھگڑ کر لڑکیوں کے مڈل اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ابا ان دنوں گھر پر نہیں تھے، اور جب آنے کے بعد انہیں میرے بارے میں پتہ چلا تو پہلے انہوں نے اماں کو خوب گالیاں دی، اور جب دل نہ بھرا اور خوب مارا تھا امی کو، اور 1-2 جھامپڑ مجھے بھی لگا دیے تھے، لیکن میں نے اسکول جانا نہ چھوڑا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک گورنمنٹ ٹیچر رہتی تھی جن کے گھر میں اسکول کے بعد چلی جاتی تھی۔ ان کا تھوڑا بہت کام ہوتا جسے میں کر دیتی، اور بدلے میں وہ مجھے 150 روپے دے دیتی تھی، جس سے میرا اسکول کی کاپی پینسلوں کا خرچ نکل آتا، کیونکہ ابا سوائے گھر میں سودا سلف ڈالنے کے ہمیں ایک پیسہ بھی نہ دیتے تھے۔ آس پڑوس سے عورتیں جب اپنے کپڑوں کی خیرات نکالتی تو اپنے پہنے ہوئے کپڑے سب سے پہلے ہمارے گھر پہنچ جاتی تھی، جس سے ہم بہنیں بہت خوش ہو کر پہنا کرتی تھیں، کیونکہ احساس کمتری نے کبھی ہمیں محسوس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ اس بات پر برا لگنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیمی کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ میں ابا کی مار اور ڈانٹ کے باوجود اسکول جاتی رہتی، کیونکہ میرے جیسی سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ میں خود کے حالات تبدیل کر ڈالوں گی۔ میں معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہوں، لیکن یہ دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ میری بڑی بہن 16 سال کی تھی جب ابا نے اس کی شادی پھپھو کے بیٹے سے کر دی۔ پھپھو کا بیٹا عمر میں آپی سے ڈبل تھا، یعنی کہ 16 سال کی آپا اور 32 سال کا رفیق بھائی۔ اس کا اور میری آپی کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن ہماری زندگی کی ڈور ابا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جو چاہے کر سکتے تھے، اور انہوں نے کر لیا تھا۔ آپا کی شادی ہوئی تھی۔ 5ویں دن آپا آئیں، ان کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نئی نویلی دلہن تھی اور ان کے چہرے پر نشان دیکھ کر نشان دینے والے کی ہڈیاں توڑنے کو دل کرتا تھا، لیکن ابا کا تو غصہ تک نہ جاگا۔ آپا نے بتایا کہ رفیق بھائی نشہ کر کے آتا ہے اور پھر دھت ہو کر مارتا رہتا ہے۔ آپا کی حالت دیکھ کر میرے جذبات کچھ یوں تھے کہ دنیا کو ہی ہلا ڈالوں، لیکن یہ صرف دیوانے کا خواب ہی تھا۔ اماں نے آپا کے زخموں پر مرہم رکھا اور کہا، ہر ظلم برداشت کر لینا، بس کبھی اپنا بسا بسایا گھر نہ تباہ کرنا۔ میں حیران تھی کہ شادی کے 5ویں دن ہی لڑکی کا جسم نیلوں سے بھر جائے تو گھر بسا ہوتا ہے کیا؟ آپا بھی میری اماں کی طرح بیوہ سی تھی۔ اماں کی بات کو پلے سے باندھ کر واپس جہنم میں چلے گئیں، اور پھر یکے بعد آپا کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، لیکن رفیق بھائی کے عادات و تواڑ نہیں بدلے تھے۔
उनकी जिन आदतों पर उनसे नफरत होती थी। मेरी पुप्पो गर्दन तान कर कहती थी, मर्दों की ही तो होती हैं ये आदतें, और मेरा रफीक पुत्र तो मर्द है मर्द। बड़ी आपा के बाद छोटी आपा की शादी भी अब्बा ने तय कर दी। वो 18 साल की थी जब अब्बा ने अपने एक ट्रक ड्राइवर दोस्त से उनका निकाह पढ़वा दिया। वो ट्रक ड्राइवर अब्बा का दोस्त था और उन्हीं का हम उम्र भी था, और अपने हम उम्र से अपनी कमसन बेटी का निकाह पढ़वाते अब्बा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी, क्योंकि इस बुड्ढे ने मेरी आपा से निकाह के बदले मेरे अब्बा को ट्रक दिया था। अब्बा पहले किसी और का ट्रक चलाते थे, अब पास अपना ट्रक था तो अकड़ कर फिरते थे, और इस बात का उन्हें ज़रा भी अफसोस न था कि वो अपनी बेटी को बेच चुके हैं। शादी के बाद तो हमने आपा को देखा तक न था, क्योंकि वो शख्स आपा को लेकर कहाँ चला गया हमें पता नहीं था, और अब्बा को तो जैसे कोई फिक्र थी ही नहीं। हम में से अगर कोई अब्बा से पूछने की गुस्ताखी कर लेता तो इसकी शामत आ जाती, और फिर अम्मा ने हम सबको चुप रहने का कह दिया कि घर के माहौल में शांति बरकरार रहे। हमारी आंखें तरस गई थीं छोटी आपा को देखने के लिए। हम बस दुआएं ही करते रहते थे कि वो खैरो खैरियत से हों, इसके सिवा हम कर भी क्या सकते थे। थोड़ा वक्त गुजरा और फिर एक बड़ी क़यामत हम पर टूट पड़ी थी। इतनी बड़ी क़यामत जो हमारी बर्दाश्त से बाहर थी। इतना बड़ा पहाड़ हम पर आ गिरा था जिसका बोझ हमारे कंधे उठाने से कासिर थे। जिंदगी ने यूं भी करना था कभी सोचा न था। अम्मा तो इस क़यामत के बर्पा होने का सुनकर ही ढह गई थी, और मैं और मुझसे 1 साल बड़ी सायरा तो सुन रह गई थी। हुआ कुछ यूं था कि हमारे पड़ोस में जो भाई साहब रहते थे वो मुजरों, महफिलों और तवाइफों के कोठों के बड़े शकीन थे। इनके दिन रात हीरा मंडी में गुजरा करते थे, और एक दिन वो हीरा मंडी से लौटे तो एक खबर सुनाकर बिजली हमारे सरों पर गिरा दी थी। मेरा दिल चाहा था खबर सुनाने वाले का मुंह नोच डालूं, लेकिन मेरे हाथ ये करने से कासिर थे, क्योंकि जो बिजली सरों पर गिरी थी उसने वजूद को जलाकर खाक कर दिया था। इस रंगीन मिजाज भाई साहब ने बताया कि हीरा मंडी के एक कोठे पर नई तवाइफ लाई गई है, जिसके हुस्न के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे, और हर कोई इससे मिलना चाहता था, लेकिन उससे मिलने के लिए दाम भी ज़्यादा अदा करने पड़ते थे। और वो भाई साहब मुंह मांगे दाम अदा करके इस तवाइफ के साथ वक्त गुजार कर आए। तवाइफ को देखकर उन्हें लगा जैसे पहले भी उसे कहीं देख रखा है, और वक्त गुजारी के बाद वो पहचान गए कि वो तवाइफ तो इनके पड़ोसी ट्रक ड्राइवर की बेटी है। वो मेरी बड़ी आपा थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की 4 दीवारी में गुजारी थी, और अब उन्हें बाज़ार हुस्न में दिल बहलाने का सामान बनाकर बिठा दिया गया था। हीरा मंडी की शोहरत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी आपा से मिलना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उनके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या है, उन्हें कौन इस कीचड़ में ले आया। स्कूल से वापसी पर मैं घर की बजाय हीरा मंडी की तरफ रवाना हो गई। हीरा मंडी में मेरी आपा हसीना बाई के नाम से मशहूर थी। मैं हसीना बाई का पूछती मतलूबा कोठे तक जा पहुंची थी, लेकिन मुझे आपा से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहुत कोशिश के बाद एक लड़की आपा को मेरा बताने गई थी, और लौटी तो मेरा बुलावा लेकर आई थी। वो मुझे लेकर आपा के कमरे में गई थी, और आपा को देखते ही मैं उनके गले लग गई थी। आपा कितनी बदल चुकी थी, कहाँ वो एक मासूम सी मायरा थी, और कहाँ मेकअप की तहों में छुपा हसीना भाई का ये मसनूई चेहरा। आपा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, सलमा तो कितनी बड़ी हो गई है। और मैं आपा को देखती रही थी कि वो कितनी बदसूरत हो गई हैं। लोगों को लगती होंगी वो खूबसूरत, मगर जिसकी हया ख़त्म कर दी जाए वो बहुत बदसूरत होती है, और आपा को नहायत बदसूरत बना दिया गया था। मैंने आपा से पूछा कि वो इस हाल तक कैसे पहुँचे, तो उन्होंने जो दास्तान सुनाई वो अजियत से भरी हुई थी। कोई अपना इतना जालिम कैसे हो सकता है, और एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है। मेरे अब्बा को देखो तो लगता था क़यामत आने वाली है, क्योंकि बेटियों के मामले में जहालत की इंतहा करने वाला शख्स मेरा बाप था। आपा ने बताया कि अब्बा ने ट्रक के एवज आपा को इस बुढ़े ट्रक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया, और बयाने हल्फी लिख कर दी थी कि हमारा आपा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। चूँकि अब्बा ने आपा को फ़रोख्त किया था तो वो शख्स आपा का मालिक था, और जो चाहे कर सकता था। वो शख्स आपा को लेकर कराची चला गया, और कोई 3-4 माह आपा के साथ गुजारने के बाद वो उकता गया। लेकिन आपा का मासूम हुस्न और हुस्न के मुतालबे देखकर इस बुड्ढे ने अपना धंधा चलाने का सोचा। आपा के रोने और मिन्नतें करने के बावजूद इस बुड्ढे ने आपा को मर्दों के सामने नचवाना शुरू कर दिया, और जब आपा के हुस्न के चर्चे फैल गए और डिमांड्स बढ़ने लगीं तो इस बुड्ढे ने रक्स से आगे का धंधा शुरू कर दिया। आपा ने कहा वो मजीद कोई गुनाह नहीं कर सकती,
وہ اپنا اب شوہر کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کر سکتی، تو اس بڈھے نے آپا کو طلاق دے دی اور زبردستی دھندا شروع کروا دیا۔ اس نے آپا کو مردوں کے دل بہلانے کا کھلونا بنا دیا تھا۔ آس پاس ہر طرف سے لوگ آنے لگے۔ آپا ایک دن تنگ آ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئیں، لیکن وہاں بھی ان کے چرچے پہنچے ہوئے تھے، اور آپا کو دیکھ کر وہ فوراً بڈھے ڈرائیور کے کوٹھے پر جا پہنچے اور سودا کیا کہ وہ دھندے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور بدلے میں آپا کا وقت انہیں مفت میں ملا کرے گا۔ اور یوں محافظ بھی گاہک بن گئے، تو آپا کے پاس کوئی چارہ نہ بچا۔ کافی عرصہ تک یہ سب چلتا رہا تھا، جب اچانک سے اس ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہو گئی اور نیا ایس ایچ او آیا، جس نے آتے ساتھ ہی تمام غیر قانونی اور مکروہ دھندے بند کرنے شروع کر دیے۔ اس بڈھے نے نئے ایس ایچ او کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھلا کا ایماندار تھا، اور یوں وہاں دھندا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو وہ بڈھا آپا کو لیے لاہور واپس آیا، اور لاہور آنے کے بعد ابا اپنے اس بڈھے دوست سے ملنے اس کے گھر گئے، تو آپا نے ابا کو ساری بات بتائی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ابا مجھے بچا لیں، لیکن ابا آپا کو دھتکار کر واپس آ گئے، اور پھر اس بڈھے نے ہیرا منڈی کے کوٹھے پر آپا کو بٹھا دیا، اور آپا کی بدولت ملنے والی رقم کوٹھے کی مالکن اور وہ بڈھا آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ آپا نے کتنی بڑی سزا پائی تھی۔ آپا کا قصور یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹی تھی، بلکہ قصور یہ تھا کہ ابا جیسے جاہل اور مکروہ شخص کی بیٹی تھی، جو بیٹی جیسی رحمت کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں آپا سے مل کر واپس آ گئی اور دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ مجھے ابا سے شدید نفرت ہوئی تھی، لیکن میں ان کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ میں آپا سے مل کر آئی ہوں۔ اماں تھوڑے دنوں میں سنبھل گئی تھیں، اور آس پڑوس والے بھی 2-4 دن باتیں بنا کر سب بھول بھال گئے۔ اس بڈھے ڈرائیور کی طرف سے ابا کو بھی شاید پیسے آتے تھے، جو وہ آپا کو بیچ بیچ کر کما رہے تھے۔ تبھی ابا کی رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ انہوں نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو مہنگے اسکولوں میں ڈال دیا، اور اپنے لیے اور ان کے لیے اچھی خوراک لاتے تھے۔ ابا کی نظر اب ہم دونوں بہنوں پر تھی۔ وہ جلد سے جلد ہمارے بوجھ کو کسی بھی کوڑے دان میں پھینک دینا چاہتے تھے، اور سائرہ کے لیے انہوں نے کوڑے دان چن بھی لیا، اور ہمیں بس آگاہ کیا کہ 2 دن بعد سائرہ کا نکاح ہے، تیاری پوری کر لو۔ سائرہ تو رونے لگی تھی، ماں سے کہنے لگی کہ ابا کے کیے گئے فیصلوں پر اسے اعتبار نہیں، لہٰذا اماں اسے بچا لیں۔ لیکن اماں نے ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزاری تھی۔ انہوں نے نہ کبھی اپنے لیے اور نہ ہمارے لیے ہمت کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم سب تباہ ہو گئے تھے، ہماری زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ ابا نے سائرہ کا رشتہ کہاں کیا ہم نہیں جانتے تھے، اور نہ ابا نے بتانا ضروری سمجھا۔ بس 2 دن چٹکی بجاتے گزرے، اور سائرہ مجھے بچاؤ کی صدائیں لگاتی ڈولی چڑھ گئی۔ پہلے مجھے صرف ابا سے نفرت تھی، سائرہ کی رخصتی کے بعد مجھے اماں سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی ایک دن مجھے بھی یوں ہی ابا کسی لولے لنگڑے کے ساتھ رخصت کر دے گا، اور اماں ڈرتی ہی رہے گی۔ ایک ہماری ماں بھی ہمارے لیے ہمت کر لیتی تو ہم چاروں بہنیں یوں خوار نہ ہوتیں۔ میرے میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے کہ جب ایک دن ابا نے شوشہ چھوڑ دیا کہ مجھے بھی دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، میں نے ہمت کر کے ابا کو صاف انکار کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، اور ابا کی بتائی ہوئی جگہ پر تو ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ ابا سنتے ہی غصے میں آ گئے اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پھر شاید یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گئے کہ نیل زدہ چہرے کے ساتھ میں رشتے والوں کو بھلا کیسے پسند آؤں گی، اور پھر میرا غصہ انہوں نے امی پر نکالا۔ میں نے بامشکل امی کو ان سے چھڑوایا تھا۔ ابا نے مجھے دھمکی دی کہ میں گڑبڑ کروں گی تو وہ مجھے اور ماں کو مار ڈالیں گے۔ میں مجبور ہو گئی تھی، مجھے اپنی اور ماں کی جان بچانی تھی، سو چپ رہی تھی۔ اماں دن بدن نیم پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کے بتائے گئے مہمان آ گئے۔ لڑکا عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ لڑکے کا نام رفاقت تھا، اور وہ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر تھا۔ شکل و صورت کا بھی کافی اچھا تھا۔ رفاقت کی ماں شکل اور باتوں سے ہی خاصی مکار اور چلاک عورت لگ رہی تھی، اور رفاقت کی بہن کبھی گلے کے زیور تو کبھی ہاتھوں کے زیور پر ہاتھ پھیر کر بات کرتی، اپنے بے پناہ سونے کی نمائشی کرتی رہی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میرے اور ابا کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ شاید ابا سے تو وہ لوگ پہلے سے واقف تھے۔ مجھے ابا کے فیصلے پر یقین نہیں تھا، لیکن پڑھا لکھا لڑکا دیکھ کر میں مطمئن ضرور ہوئی تھی، اور جس طرح وہ سارا وقت بیٹھا رہا تھا اور انتہائی تمیزدار اور اصل مرد معلوم ہوا تھا مجھے۔ میری ہونے والی ساس نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنے میٹرک امتحانات بھی دے سکتی ہوں اور آگے تعلیم جاری بھی رکھ سکتی ہوں، چاہوں تو پرائیویٹ جاری رکھوں، چاہوں تو وہ میرا کالج میں داخلہ کروا دیں گے۔ میری شادی سے 1 دن پہلے سائرہ روتے ہوئے گھر واپس آ گئی،
اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اس کا شوہر پرلے درجے کا نشئی اور جواری تھا، اور اب ہمیں پتہ چلا تھا کہ ابا جوا ہار گیا تھا اور اسی ہارے ہوئے جوئے کی بھینٹ اس نے سائرہ کو چڑھا دیا تھا۔ بڑی آپا کی طرح سائرہ کا بھی جسم نیلو نیل تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے جب کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گی تو اماں نے اسے سختی سے چپ کروا دیا، اور شام کو جب اس کا شوہر اسے لینے آیا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن اماں نے سختی سے اسے اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ اگر ابا کو پتہ چل جاتا تو وہ سائرہ کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ سائرہ روتی رہی کہ وہ شخص اسے طلاق دے چکا ہے، اس کے ساتھ مت بھیجا جائے، لیکن اس کی کوئی بات نہ سنی گئی اور اسے بھیج دیا گیا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ بڑی آپا اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھیں اور مائرہ آپا نہیں آ سکتی تھیں، اور سائرہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی تھی۔ میں سارا وقت سائرہ کا انتظار کرتی رہی تھی، اور پھر میرا نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی ہونے ہی والی تھی کہ خبر آئی سائرہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی تھی۔ اماں نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے واپس بھیجا تھا، اور اس کا پاک دامن جب طلاق دے چکے شخص کے ہاتھوں بھی داغدار ہوا تو اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ کہتی رہی وہ شخص اس کا شوہر نہیں رہا، لیکن پھر بھی اسی کے ساتھ سائرہ کو بھیج کر سائرہ کو آلودہ کر دیا گیا، اور اس آلودگی بھری زندگی کو وہ جینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ مر گئی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میں کس سے جواب لیتی، میں کہاں انصاف کا در کھٹکھٹاتی۔ سائرہ کو دفناتے ہی مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں نے ہر بے بس اور لاچار انسان کی طرح اپنی بہنوں کا انصاف خدا پر چھوڑ دیا اور رفاقت کے گھر آ گئی۔ شادی کے شروع میں سب کچھ اچھا چلا، لیکن پھر پتہ چلا کہ رفاقت کو تو تمیزداری کا نقاب پہنا کر ہمارے گھر لایا گیا تھا۔ وہ پڑھا لکھا جاہل تھا، اور پھر پتہ چلا کہ اس نے تو ڈگری خرید رکھی ہے۔ وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن چارپائیاں توڑتا رہتا اور شام کو نکل جاتا اور آدھی رات کو نشے میں دھت ہو کر واپس آتا اور مجھے پیٹنے لگ جاتا۔ ساس کو بتایا تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے دکھائے جانے والے سارے خواب جھوٹے تھے۔ مجھے میٹرک کے امتحانات ہی نہ دینے دیے گئے۔ مجھے جو زیور چڑھائے گئے تھے اور جو زیور میری نند پہن کر اپنی دولت کی نمائش کر رہی تھی، وہ سب کے سب سونے کا پانی چڑھے ہوئے زیور تھے، اور وہ جو تمیزدار بن کے لوگوں سے ملتے تھے بہت ہی بڑے بدتمیز اور بد تہذیب لوگ تھے، اور جو دولت کی نمائش کرتے تھے سب جھوٹی تھی۔ مجھ سے گدھوں کی طرح سارے گھر کے کام کاج کروانے کے بعد ساس اور نند باتیں بھی سناتی اور رفاقت تشدد پر اتر آتا تھا۔ میں بھی وہی زندگی جینے لگی تھی جو میری ماں کی تھی۔ ہماری زندگیاں برباد ہونے میں ابا کا جہاں ہاتھ تھا وہیں اماں کا تھا۔ اگر اماں ہمارے لیے ہمت کر لیتی تو آج بڑی آپا ہر گھڑی شوہر سے پٹ نہ رہی ہوتی۔ اگر اماں نے ہمارے لیے ہمت کر لی ہوتی تو آج مائرہ آپا یوں کوٹھے پر نہ بک رہی ہوتی۔ اگر اماں نے ہمارے لیے ہمت کر لی ہوتی تو آج سائرہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ اگر اماں نے ہمت کر لی ہوتی تو آج میں ان کمینے اور لالچی لوگوں کے بیچ نہ پھنسی ہوتی۔ سارا رونا ہمت کا تھا جو نہ کی گئی، اور زندگیاں برباد ہو گئیں۔ میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ابا کے گھر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے میری بھی قیمت وصول کی تھی، اور وہ میری ساس نے اپنے وراثت کی زمین بیچ کر ادا کی تھی تاکہ کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو ان کے بیٹے کا ہر ظلم برداشت کرے اور اف بھی نہ کرے۔ اور سب سے بڑا مقصد میری ساس کا اپنے بیٹے کی کمی کو چھپانا تھا۔ رفاقت بانجھ تھا، اور یہ بات مرد مانتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ بات مجھ پر ڈال دی گئی۔ میری ساس نے شادی کے پہلے سب کچھ تفصیل میں میرے ابا کو بتا کر سودا طے کیا تھا۔ ابا کتنے ظالم تھے۔ ہمارا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں ہمیں ایک بدترین ظالم شخص کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی انہی کانٹوں میں گزر رہی تھی کہ ایک اور بم ہمارے سروں پر گرا اور وجود چھلنی چھلنی ہو گئے تھے۔ مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی سلمان، جس نے 1 ماہ پہلے ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ مر گیا۔ سلمان ابا کی کاربن کاپی تھا، اور اس کا بھی سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا، لیکن اس سب کے باوجود وہ میرا بھائی تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، اور جب سلمان کی موت کی وجہ پتہ چلی تو بے اختیار میں نے ابا کی طرف دیکھا تھا جو سلمان کی میت سے لپٹے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ان کے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا تھا اور ان کی اپنی لگائی آگ میں جل کر گیا تھا۔ وہ سنا ہے کہ سلمان 3 سال سے سگریٹ اور پچھلے 1 سال سے شراب اور شباب کا نشہ کر رہا ہے، اور جتنے پیسے مانگتا ابا اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتے تھے۔
اور اس سے وہ گناہ کے لوازمات کا انتظام کرتا تھا، اور اس بار وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حسینہ بھائی کے کوٹھے پر جا پہنچا تھا، اور اس نے حسینہ بھائی کو پہچان لیا تھا جو مائرہ آپا تھیں، اور پھر اپنے دوستوں کے بے باک تبصروں پر اس کی سوئی ہوئی غیرت جاگ اٹھی اور وہ لڑ پڑا تھا، اور اسی لڑائی میں ایک دوست نے اس کے سر پر پتھر مار دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ ابا نے آپا کو طوائف بنا کر سلمان کو پالا تھا، اور سلمان مرا بھی ابا کے کرموں کی وجہ سے تھا۔ 3 دن سو کے گزار کر میں گھر واپس آئی تو رفاقت کو نیا نشہ چڑھ چکا تھا کہ اسے کاروبار کرنا ہے، اور کاروبار کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ رقم میں اپنے باپ سے لے کر آؤں۔ وہ باپ جو مجھے اپنا پسینہ نہ دے وہ مجھے رقم دے گا؟ میں رفاقت کو ٹالتی رہی، مگر پھر اس نے مجھے مار پیٹ کر ابا کے گھر بھیج دیا کہ رقم لے کر آؤں ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس نے مجھے گھر سے نکالتے ہوئے ایک طلاق دے بھی دی تھی۔ میں ابا کے گھر آئی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ سلمان سے ایک چھوٹا بھائی جو کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ ابا کی ساری جمع پونجی لے کر غائب ہو چکا تھا، اور ابا کا تو دیوالیہ ہی نکل چکا تھا، اور اماں ابا کو سنبھالنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھیں۔ ابا کی ساری اکڑ جھاگ بن کر بہہ گئی تھی۔ میں خالی ہاتھی واپس اپنے سسرال چلی گئی اور انہیں بتایا کہ میرے ماں باپ غریب ہو چکے ہیں، اس لیے رقم کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ لیکن رفاقت بہت ہی لالچی تھا، اس نے دوسری طلاق بھی دے کر مجھے گھر سے نکال دیا اور بولا کہ جہاں سے ہو سکے رقم لے کر آؤ۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے بہت سوچ بچار کی اور ہیرا منڈی حسینہ بائی کے کوٹھے پر چلی آئی۔ آپا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں، اور جب میں نے ان سے رقم مانگی تو انہوں نے بنا ایک بھی بات پوچھے میری مانگی گئی رقم کی ڈبل رقم مجھے دے دی۔ میں آپا کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے سسرال آ گئی اور آدھی رقم رفاقت کے حوالے کر دی، جس سے رفاقت نے کوئی کاروبار تو نہ کیا بلکہ 2-3 دن میں ساری رقم اڑا دی اور مجھ سے اور رقم مانگنے لگا۔ اس کی لالچ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے باقی رکھی ہوئی آدھی رقم بھی اس کے حوالے کر دی، اور اس رقم کو بھی وہ کچھ ہی دنوں میں نشے اور جوئے میں اڑا چکا تھا، اور اس کی لالچ تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپا سے جا کر اور رقم مانگوں، لیکن میں اب ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے رفاقت نے مجھے تیسری طلاق بھی دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ رفاقت کے گھر سے نکلی تو میرے پاس کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں وہیں ایک گلی میں بنی مسجد کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی اور رونے لگی تھی۔ جب مسجد کا مولوی میرے پاس پانی لے کر آیا، اس نے کہا یہ پانی اللہ کے بابرکت ناموں سے دم کیا گیا ہے، اسے پیتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے مولوی سے وہ پانی لے کر پی لیا اور وہیں بیٹھی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی رفاقت مجھے ڈھونڈتا ہوا مسجد آ گیا اور میرے پیروں میں گر کر گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بہت رو رہا تھا اور پچھتا رہا تھا، اور اس نے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد اپنی روٹین کو اور خود کو ٹھیک کرے گا۔ میں اس کی باتوں پر پگھلنے لگی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ ہم دونوں کی تو طلاق ہو چکی ہے اور اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو تب رفاقت نے اس مسئلے کا حل پیش کیا کہ میں مولوی سے نکاح کر لوں اور پھر وہ مجھ سے حلالہ کرے گا۔ یہ ایک مشکل عمل تھا اور میں نے رفاقت سے عدت کی مدت پوری ہونے کا کہا، لیکن پھر اس نے مجھے اپنی باتوں میں بہلا پھسلا لیا اور مولوی کو بھی راضی کر لیا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے، اور بغیر عدت کی مدت پوری ہونے کا انتظار کیے طلاق والے دن ہی میرا اور مولوی کا نکاح ہو گیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ مولوی شادی کے 2 دن بعد مجھے طلاق دے دے گا اور پھر میں اور رفاقت نکاح کر لیں گے۔ مولوی نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ مولوی کا گھر اچھا خاصا خوبصورت اور پرسکون تھا، جہاں وہ اپنی معذور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں سے میرا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا تو اس کی ماں نے بجائے غصہ ہونے کے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، اب 2 دن بعد اس نکاح کو ختم ہو جانا تھا، لیکن میری جان نکل گئی جب نکاح کے بعد مولوی نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دیے اور بولا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں رہ کر ایک عزت دار زندگی گزاروں۔ اس نے مجھ سے شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ مجھے ذلت کی زندگی سے بچا سکے، کیونکہ رفاقت میرے پیچھے اسی پلان کے تحت آیا تھا کہ مجھ سے حلالہ کر کے مجھے بھی میری بہن مائرہ کی طرح مکروہ دھندے میں ڈال دے گا اور پھر اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مولوی نے بتایا کہ وہ مجھ سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر اس نے رفاقت کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تو مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر وہ نہ کرتا تو رفاقت کسی اور سے کروا دیتا اور یوں میری زندگی برباد ہو جاتی۔
मौलवी मुझे जानता भी नहीं था, फिर भी उसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और ढेर सारे पैसे दिए कि वो मैं रफ़ाकत के मुंह पर मार दूं। लेकिन मैं रफ़ाकत को इस काबिल भी नहीं समझती थी। अब मैंने मौलवी की अच्छाई देखते हुए इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया और रफ़ाकत, इसके लालच और प्लान नाकाम हो गए।